نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ اللہ علیہ کی باتیں بیان کا باقی حصہ۔ اللہ کے راستے میں نقصان نہیں، قربانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی اتنی ہی مدد آئے گی۔ اور کیسے مدد آئے گی؟ قدرت سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں لگانے کی، اپنے آپ کو جمانے کی بات ہے۔ جو نقصانات نظر آ رہے ہیں وہ نقصان نہیں ہے، وہ تو قربانی ہے۔ مال لگ گیا، وقت لگ گیا، کچھ کام ادھر ادھر ہو گیا، وہ قربانی اتنی بڑی چیز ملی ہے، نقصان کیسے ہوا؟ نقصان تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کچھ نہیں سیکھے، اور یہ قربانی ہے، نقصان نہیں ہے۔ پھر قربانی کی برکتیں آئے گی کہ اللہ کے نام پر مال لگا ہے، اللہ کے نام پر جان لگی ہے، اللہ کے نام پر راحت لگ گئی ہے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ اللہ سے قرب ہو جائے گا، اور جب قریب ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری سنے گا۔ قربانی والے کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے قربانی والوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، انہیں دیر نہیں لگتی، وہ تو قریب ہے اللہ سے، ان کی فوراً سنی جا رہی ہے۔ اور خواہش والوں کی دعاؤں میں دیر لگتی ہے، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دعا کی درخواست لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے لیے دعا مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ دعا کرانے والے بھی قربانی والے، اس لیے دعا لگ گئی۔ تو بڑوں کی دعاؤں سے بھی کام ہوگا۔ اگر ہم قربانی کے راستے پر ہیں نہیں تو بڑوں کی دعا میں بھی دیر لگے گی، کیونکہ ان کی لائن ہی غلط ہے، ورنہ بڑوں کی دعا فوراً لگے گی۔ اللہ والوں کی دعا ہے، جو اللہ والی راہ پر ہو اس کو ملے۔ اللہ کے مخلص بندوں کی دعا کا اثر۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعا تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے، دعا دنیا داروں کے راستے کی چیز نہیں، بری راہ والوں کی چیز نہیں ہے، دعا تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ اللہ کا نبی دعوت اور دعا لے کر آئے تھے، دعوت کی محنت اور دعا کا انعام۔ ہم دعوت کی محنت کریں گے تو یہ دعا سے اللہ کا انعام لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے دعا مانگی تو بنجر زمین میں اللہ نے ان کے خاندان کو آباد کر دیا اور ان کے لیے زمزم کا پانی نکال دیا، اور دنیا بھر کے رزق اور میوے ان کے لیے اب تک کھلے رکھے ہیں۔ بنجر زمین میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ایسا پانی دیا کہ دنیا میں ایسا پانی نہیں ہے۔ یہ بچے یہاں ہیں اور ان کے لیے کوئی کھانا یہاں نہیں ہے، ان کے رہنے کا انتظام کر دیجئے اور یہاں لوگوں کی آبادیاں بنا دیجئے۔ یہاں لوگوں کا جانے کا سلسلہ جاری ہی ہے، ہر سال لوگ جاتے رہتے ہیں، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی جائیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو فرماتے تھے حضرت کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے، دوسروں کے راستے کی نہیں۔ جب یہ دین والا کام ہوگا تو پھر دعا میں جان پڑے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتا تھا۔ دینی کام کرنے پر اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا یقینی راستہ قربانی والا ہے، نبی والا دین ہے، نبی والی محنت ہے، ایک ایک عمل کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے۔ جب پورے دین کی نیت کر کے کام کریں گے تو کتنی بڑی قدرت ساتھ دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کی نیت سے دنیا میں کام کیا تو کتنی قدرت اور کس قدر نصرت ہوئی۔ اتنی مدد کسی نبی کی نہیں ہوئی جتنی مدد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، جو سارے عالم کے لیے بھیجے گئے تھے، سارے عالم کو سامنے رکھ کر کام کیے، پورے دین کو سامنے رکھ کر کام کیے۔ اللہ نے ہواؤں کو اور کیا کیا چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مدد میں لگا دیا، ایسی مدد ہوئی کہ دشمن دوست بن گئے،
ان کے دل بھی پلٹ گئے اور وہ اپنی درخواست لے کر آئے، ہم نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ان کو فرماتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، تمہارے ایمان سے، تمہاری ہجرت سے، تمہارے حج سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم حقیقی راستے پر آ گئے ہو۔ اور پھر وہ کام میں لگ جاتے تھے موت تک کہ یہی کام ہے، دشمن تھے دوست بن گئے، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کریں گے اور لوگوں کو ایسی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دشمن بھی دوست ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ مل جائے گی۔ ان کو جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے اور دلوں میں قبولیت پڑ گئی اور اسباب میں برکت آ گئی، محتاجگی ختم ہو گئی۔ اللہ سمجھتا فرمائے، سبحان اللہ۔